خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب جو تمہیں دے دے وہ لے لو، یعنی جس چیز کا حکم کریں اس کو پورا کر دو، چاہے وہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے تمہیں اس میں نفع نظر آئے چاہے نقصان نظر آئے، میرے محبوب کے ہر حکم کو پورا کرو جو میرے محبوب نے تمہیں حکم دیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اور میرا محبوب جہاں سے تمہیں روک دے وہاں سے رک جاؤ، فانتہوا رک جاؤ وہاں سے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو۔ اور فرمایا حقیقی متقی بھی وہی انسان ہے جو کملی والے پیغمبر کے حکم کے اوپر چلتا ہے، میرے محبوب نے جس کا حکم دیا وہ کیا، اور میرے محبوب نے جہاں سے روکا وہ وہاں سے رکا۔ حقیقی متقی وہ انسان ہے، وہ ہے متقی۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ جو حضور کے حکم کو سینے سے لگائے۔ اور آج کے دور میں اللہ اکبر، فرمایا کہ جب سنت مٹ رہی ہو اور اس وقت کوئی میری سنت پہ چلے اور میرے طریقے پہ چلے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ منڈی میں جب مال کی کمی ہو جائے تو ریٹ بڑھ جاتا ہے نا۔ آج کل ٹماٹر سستے ہیں اور پھر کبھی کبھی یہی ٹماٹر 200 روپے کلو ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ کہتا جی پیچھے سے مال نہیں آ رہا، بڑی دور سے آ رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جو حضور کا زمانہ تھا خیر القرون، اس میں تو نیکی آسان تھی اور گناہ مشکل تھا، اور آج کے دور میں گناہ ہی گناہ ہے، نیکی بہت مشکل ہے، تو اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ فرمایا میری سنت مٹ رہی ہو اور جو کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج وہی دور ہے، حضور کی ایک ایک ادا کے اوپر اتنا بڑا اجر ہے، اور آج کا مسلمان میرے محترم سامعین اس کو پتہ ہی نہیں۔ بعضوں کو پتہ ہوتا ہے کہ حضور کی سنت یہ حضور کا طریقہ، کہتا جی کیا کریں مجبوری ہے جی، پھر زمانے کے ساتھ بھی تو چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کرام نے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، زمانہ کیا کہتا ہے۔ زمانہ اس وقت بھی لوگ کہتے تھے، تانے دیتے تھے، باتیں کرتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن حضرات صحابہ کرام نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، حضور کی پرواہ کی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سفیر بن کر سبحان اللہ مکہ والوں کے پاس گئے، تو آپ کی تہ بند چادر وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، تو ساتھیوں نے کہا عثمان آپ ایسے کریں کہ یہ ذرا چادر نیچے کر لیں، ٹخنے ڈھانپ لیں۔ کیوں بھائی؟ کہنے لگے یہ مکہ والے جو ہیں اعتراض کریں گے، باتیں کریں گے۔ عثمان غنی جب مکہ میں تھا تو بڑا مالدار تھا، اور آج مدینہ منورہ میں جا کے اتنا غریب ہو گیا کہ جسم ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں ہے۔ کہنے والے تو اس وقت بھی ایسے شیطان موجود تھے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عاشق رسول، ہماری طرح وہ صرف بیج سٹکر والے نہیں تھے، وہ جھنڈیوں والے نہیں تھے، سچے عاشق رسول تھے۔ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو مرضی کہیں مجھے اپنے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی سنت ہے، مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ننگے رکھے، اور عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ڈھانپ کر رکھے۔ اور حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جو مرد اپنے ٹخنے ڈھانپ کے رکھتا ہے اور خواتین جو اپنے ٹخنے ننگے رکھتی ہیں، قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، اب حضور نے فرمایا مرد ٹخنے ننگے رکھیں، عورتیں ٹخنے ڈھانپ کر رکھیں، ہم نے کر دیا اس کے الٹ۔ کیوں جی؟ الٹ کر دیا کہ نہیں ہے؟ کیونکہ فیشن کے دل دادا ہے نا، ہم نے نبی کا حکم چھوڑ دیا، غیروں کا جو طریقہ تھا وہ لے کے بیٹھ گئے ہیں جی۔ اب جو ماشاءاللہ مرد حضرات ہیں وہ ٹخنے ڈھانپ کے فخر محسوس کرتے ہیں جی، اس میں خوبصورتی محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھو خوبصورتی حضور کی اداؤں کے اندر ہیں۔
اللہ نے اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو محبوب بنایا ہے، اور جو محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے وہ خدا کا پیارا ہو جاتا ہے۔ تو خوبصورتی تو محبوب کی اداؤں میں ہے۔ حضور کی ادا یہ ہے کہ مرد اپنے ٹخنے ننگے رکھیں اور عورتیں اپنے ٹخنے ڈھانپ کر رکھیں۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کس طرف گئے ہیں جی۔ نماز میں تو ہم پورے ہیں، تسبیح میں بھی پورے ہیں، ذکر اذکار میں بھی لیکن اس ادا میں آ کر ہم حضور کی اتباع چھوڑ گئے۔ یہ تو میں نے مثالیں دے رہا ہوں، پتہ نہیں ہزاروں جگہ ہیں جہاں پر ہم حضور کی اتباع چھوڑ گئے، اور ملنا ملانا بھی کچھ نہیں۔ کون سا ایوارڈ آپ کو ملے گا جی؟ آپ ٹخنے ڈھانپ کے پھرتے ہیں، لیجئے آپ کے لیے یہ کپ انعام ہے، وہ ملے گا ایوارڈ؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ وہ گناہ ہے جس کو کہا جاتا ہے گناہ لا حاصل، جس کا حاصل بھی کچھ نہیں۔ اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کو حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ڈھانپ کر رکھیں، اب انہوں نے جناب ٹخنے ننگے کر دیے ہیں۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کا نام دین ہے، اور حضرات صحابہ کرام نے اتباع کر کے دکھائی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور قیصر کے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ایک لقمہ زمین پہ گر گیا۔ اب حضور کی سنت یہ ہے، اگر کوئی نوالا، کوئی لقمہ کھانے کا کوئی حصہ، کوئی فروٹ کا ٹکڑا، کوئی اور کھانے کی چیز ہاتھ سے زمین پہ گر جائے اور اس کو گندگی نہ لگے ہیں جی، تو اس کو اٹھاؤ اور صاف کر کے اس کو کھا لو۔ اور فرمایا کہ تمہارے کھانے میں ایک نوالا برکت کا ہوتا ہے، اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تم سے ضائع کروا دے، اور تم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہر شکل میں کھا لو، کیونکہ اس میں تمہاری صحت کا راز چھپا ہوا ہے۔ اور یہ ملعون ایسا تمہارا دشمن ہے کہ تمہارا نہ یہ دنیا کا کوئی فائدہ ہونے دیتا ہے، نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ اب شیطان نے تو کوشش کرنی ہے کہ وہ نوالا آپ سے ضائع ہو جائے، ہیں جی، ہاتھ سے کسی طرح گر جائے۔ آپ دیکھیں گے پکڑا ہوا، لیکن ایک دم سے ایسے جیسے کسی نے ہاتھ سے پکڑ کے گرا دیا۔ تو اب آپ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کریں۔ کیوں جی؟ کریں گے، اور اس میں کوئی عیب عار محسوس نہ کریں۔ ہاں اگر تو اس کو کوئی گندگی لگ گئی ہے پھر تو چھوڑ دیں، لیکن اگر صرف مٹی لگی ہے یا دسترخوان کے اوپر گرا ہے تو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گرا ہوا نوالا اٹھایا اور اس کو صاف کر رہے ہیں کھانے کے لیے، تو ساتھ والے نے ذرا وہ کونی لگائی۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ کھانے لگاؤں۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہاں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا قیصر کے دربار میں بیٹھے ہیں، اور یہ کیا کہے گا، یہ حضور کے غلام اتنے بھوکے ہیں، یہ گری پڑی چیز بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر! سنو پھر اس عاشق رسول کا جواب۔ انہوں نے کہا میں اس پاگل کی وجہ سے اپنے نبی کی ادا چھوڑ دوں؟ اس بے وقوف کی وجہ سے یہ ہوگا؟ بادشاہ اپنے ملک کا ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ہمارا بادشاہ تو ہمارا کملی والا پیغمبر ہے، بس ہم اسی کو جانتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، آج ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو بالکل چھوڑ دیا پیچھے، اور اپنی جو مرضی جی میں آ گیا بس وہ کر لیا۔ میں نے اس لیے چند مثالیں دے کر بھی بات سمجھائی ہے۔ چند چیزوں کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے، بس وہ کر لیتے ہیں۔ بعضوں نے چند رسومات کو دین سمجھ رکھا ہے، چند خرافات کو دین سمجھ رکھا ہے، چند قسم کے صدقہ خیرات اپنی طرف سے بنا کے ان کو اللہ کی راہ میں دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورے دین کے اوپر عمل کر لیا ہے۔ نہیں میرے محترم سامعین، دین اور طرف اور ہم اور طرف چلے جا رہے ہیں۔